بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ ڈیپٹی اسپیکر کی جانب سے عرفان قادر نے وکالت نامہ جمع کرایا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ ڈیپٹی اسپیکر کو طلب کیا تھا وہ پیش نہیں ہوئے۔ وکیل ڈیپٹی اسپیکر نے کہا میں موجود ہوں، عدالت عظمیٰ کی معاونت کروں گا۔ جبکہ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے کورٹ روم نمبر 1 میں وکلاء تحریک انصاف کے رہنماؤں کا رش، وکلاء اور تحریک انصاف کی دھکم پیل کے باعث کورٹ روم نمبر 1 کے شیشے ٹوٹ گئے۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری خواتین وکلاء رش میں پھنس گئیں۔ سیکیورٹی کے ناقص انتظامات کے باعث کورٹ روم نمبر 1 کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ محمد اشفاق اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشفاق بتائے گا، ایک تو یہ کیا معاملہ پیش آیا اور دوسرا ڈیپٹی اسپیکر کے پیش نہ ہونے پر کیا عذر پیش کیا گیا؟ محمد اشفاق سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ ڈیپٹی اسپیکر کی جانب سے عرفان قادر نے وکالت نامہ جمع کروا دیا۔ ڈیپٹی اسپیکر کو طلب کیا تھا وہ پیش نہیں ہوئے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ پوچھا گیا تو ڈیپٹی اسپیکر کے وکیل نے کہا کہ میں موجود ہوں، عدالت عظمیٰ کی معاونت کروں گا۔ جبکہ ساتھ ہی سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے کورٹ روم نمبر 1 میں وکلاء اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کا رش، وکلاء اور تحریک انصاف کی دھکم پیل کے باعث کورٹ روم نمبر 1 کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ جبکہ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری خواتین وکلاء رش میں پھنس گئیں۔ سیکیورٹی کے ناقص انتظامات کے باعث کورٹ روم نمبر 1 کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ جی ہاں، کل ہونے والے انتخاب کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج تک اس کے اثرات جو ہیں وہ جاری ہیں۔ ابھی جو اپڈیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہو رہی ہے۔ ڈیپٹی اسپیکر کی جانب سے عرفان قادر نے وکالت نامہ بھی جمع کرا دیا ہے، اور دوسری جانب سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ کافی رہنماؤں کا رش ہے۔ سماعت کا باقاعدہ آغاز بھی ہو گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشفاق بتائیے گا تازہ ترین صورتحال سے۔ جی بالکل، تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ کے بعد دوبارہ سماعت کا آغاز ہو گیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے سماعت شروع کر دی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شہزاد شوکت عدالت میں دلائل دے رہے ہیں، جبکہ تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر علی ظفر اور اس کے ساتھ ساتھ کاف لیگ کے وکلاء کی بڑی تعداد کمرہ عدالت میں موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کو طلب کیا تھا تو ان کے وکیل عدالت میں پیش ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے میں پیش ہوا ہوں اور عدالت کی میں آئین اور قانون کے مطابق معاونت کروں گا۔ عدالت میں بنیادی نقطہ کاف لیگ کی جانب سے یہ اٹھایا گیا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے آئین اور قانون کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف رولنگ دے کر ان فیصلوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ حالانکہ ڈپٹی اسپیکر کو چودھری شجاعت حسین کا خط پڑھنے کا کوئی اختیار موجود نہیں تھا۔ ڈپٹی اسپیکر نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اور جیتی ہوئی پارٹی کے امیدوار کو جو ہے ان کو شکست دلوا دی ہے، اور یہ ساری کی ساری ذمہ داری ڈپٹی اسپیکر پر عائد ہوتی ہے۔ اسی لیے اس رولنگ کو کلعدم قرار دیا جائے۔ تو اب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شہزاد شوکت کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور وہ اپنے دلائل جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عدالت نے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کو ذاتی حیثیت میں رپورٹ میں پیش ہونے کے احکامات جاری کیے تھے، لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ ان کے وکلاء موجود ہیں، جبکہ جو نون لیگ کی جو لیگل ٹیم ہے ان کی جانب سے یہ انہوں نے بھی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے پر ہم فل کورٹ بنانے کے حوالے سے عدالت کو سزا کریں گے کہ یہ اہم نوعیت کا معاملہ ہے، اس پر فل کورٹ بنایا جائے تاکہ ایک متفقہ طور پر ایک ججمنٹ آ سکے اور اس پر پھر عمل درآمد کیا جا سکے۔ تو اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے دلائل مکمل ہوں گے، تو اس کے بعد عدالت لیگی وکلاء کے دلائل سننے کے بعد آج کی سماعت سے متعلق حکم جاری کرے گی۔ کمرہ عدالت کی صورتحال یہ ہے کہ کمرہ عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی، ان کا اسد عمر اور ان کے ساتھ ساتھ جو صوبائی قیادت ہے سفین خان، میاں اسلم اقبال، محمود الرشید، اجاز دیگر جو صوبائی اور مرکزی رہنما ہیں وہ کمرہ عدالت میں موجود ہیں۔ اور سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کی صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ رجسٹری کے باہر جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اب عدالت تمام دلائل سننے کے بعد آج کی سماعت سے متعلق کچھ ہی دیر بعد حکم جاری کرے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے خلاف درخواستوں کا معاملہ، حکمران اتحاد کا چیف جسٹس پاکستان سے مقدمے کی سماعت کے لیے فل کورٹ بنانے کی استدعا۔
یہ بہت اہم قومی، سیاسی اور آئینی معاملہ ہے۔ حکمران اتحاد اعلامیہ کے مطابق احتساب سے بچنے کے لیے عمران خان سیاسی انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ عمران خان چور دروازے سے اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آئین نے متفقہ عدلیہ اور انتظامیہ میں اختیارات کی واضح لکیر کھینچی ہے۔ یہ پاکستان کے آئین عوام کے حق کے حکمرانی اور جمہوری نظام کو دیوالیہ کروانا چاہتے ہیں۔ ان کی سوچ اور رویہ پاکستان کے ریاستی نظام کے لیے دیمک بن چکا ہے۔ اعلامیہ میں بھی کہا گیا کہ عمران خان چور دروازے سے اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان کے آئین عوام کے حق حکمرانی اور جمہوری نظام کو دیوالیہ کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ عوام اس مافیا کو مزید لوٹ مار کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ مافیا 30 سال سے اپنی لوٹی دولت بچانے کے لیے ملک کو تباہ کر رہا ہے۔ ریاستی ادارے کب تک اس کی اجازت دیتے رہیں گے؟ عمران خان کی جانب سے یہ سوال کیا گیا۔ مزید کہتے ہیں کہ یہ مافیا 30 سال سے اپنی لوٹی ہوئی دولت بچانے کے لیے ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ عوام اس مافیا کو مزید لوٹ مار کی اجازت نہیں دیں گے۔ ریاستی ادارے کب تک اس کی اجازت دیتے رہیں گے؟ مسلم لیگ کاف کے رہنما مونس الہی کا کہنا ہے کہ چوہدری شجاعت حسین سے ملنے گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ خط لکھا ہے کہ کاف لیگ والے کسی کو ووٹ نہ دے۔ چوہدری شجاعت نے کہا خواہش ہے پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے لیکن عمران خان کے نہیں۔ وہ لاہور میں میڈیا سے مخاطب تھے۔ میں نے شجاعت صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ نے کوئی لیٹر لکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے لیٹر لکھا ہے، پر میں نے لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ کاف لیگ والے کسی کو بھی ووٹ نہ دیں۔ یہ جو شجاعت صاحب کے الفاظ تھے کل۔ تو میں نے کہا جی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل ہے کہ پرویز صاحب ابھی الیکشن نہ جیتیں۔ اس پہ انہوں نے کہا نہیں، میرا دل ہے کہ پرویز صاحب چیف منسٹر ضرور بنے لیکن عمران خان کے نہ بنے۔ میں نے کہا جی پھر ابھی تو وہ الیکشن ہار جائیں گے۔ تو اس پہ وہ پھر خاموش ہو گئے تھے۔ پھر میں نے انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ جی اس کو ریکنسیڈر کریں میری بات کو، پر ان پہ کوئی پریشر بہت زیادہ تھا کمرے میں، جس کی وجہ سے وہ پھر انہوں نے معذرت کی ہے۔ تو پھر میں نے بھی معذرت کر لی، میں سلام کر کے نکلا۔ خبر دیں گے آپ کو لاہور سے 3 بڑوں کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ اس ملاقات میں شہباز شریف، زرداری اور چوہدری شجاعت شریک ہوئے۔ شہباز شریف زرداری نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب پر چوہدری شجاعت کا شکریہ ادا کیا۔ آئندہ سیاسی امور میں مشترکہ طور پر حکمت عملی مرتب کر کے آگے چلنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ چوہدری شجاعت کی جانب سے کہا گیا کہ میں عمران خان کے امیدوار کا کبھی ساتھ نہیں دینا چاہتا۔ میں نے زرداری صاحب کو کہا کہ پرویز الہی آپ کا امیدوار ہوگا۔ مزید کہا کہ پرویز الہی عمران سے ملاقات کر کے ان کا امیدوار بن گیا۔ زرداری صاحب نے اس بات کا گلہ کیا لیکن اب وہ گلہ ختم ہو چکا۔ تو 3 بڑوں کی ملاقات، اندرونی کہانی آپ کے سامنے۔ ملاقات میں شہباز شریف، زرداری اور چوہدری شجاعت شریک ہوئے۔ حسن رضا نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ حسن بتائے گا کیا کچھ ڈسکس ہوا اس ملاقات میں؟ دیکھیں، جو ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ 3 بڑوں کی ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف، سابق صدر آصف زرداری اور چوہدری شجاعت حسین شریک تھے۔ ملاقات وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونے کے بعد رات کو لاہور کے کسی عام مقام پر ہوئی تھی، اور ملاقات سے قبل زرداری شجاعت ٹیلی فونک گفتگو میں زرداری صاحب نے شجاعت صاحب کو بتایا کہ شہباز شریف بھی ملاقات میں موجود ہوں گے۔ ملاقات میں آئندہ سیاسی امور میں مشترکہ طور پر حکمت عملی مرتب کر کے آگے چلنے پر اتفاق کیا گیا ہے، اور عدالت میں معاملات جانے کی صورت میں بہترین وکلا کی ٹیم مہیا کرنے پر بھی جو ہے وہ اتفاق کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی اسپیکر کو بھی بھرپور طریقے سے وکلا کی معاونت جو ہے وہ فراہم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اور ملاقات میں شہباز شریف نے نواز شریف کو فون بھی کیا، اور نواز شریف نے زرداری اور شجاعت سے بھی ٹیلی فونک گفتگو کی، اور نواز شریف نے چوہدری شجاعت سے ان کی صحت بارے بھی دریافت کیا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال کے مطابق جو تمام تر معاملات شہباز شریف نے بریفنگ دی اور بتایا کہ ریاست کو بچانا ضروری ہے، جس پر نواز شریف نے کہا ریاست رہے گی تو سیاست بھی رہے گی، اور شہباز شریف نے کہا جب نون لیگ کو حکومت ملی تو معیشت کا برا حال ہو چکا تھا، ہم سب کو مل کر ملک کی ترقی کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ جبکہ چوہدری شجاعت کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب پر جو ہے تمام رہنماؤں نے شکریہ بھی ادا کیا، جس پر چوہدری شجاعت نے کہا کہ میں عمران خان کے امیدوار کا کبھی ساتھ نہیں دینا چاہتا، میں عمران خان۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام ڈسکشن ہوئی ہے۔ حسن بہت شکریہ آپ کا۔ اس کا فیصلہ دے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام آنریبل ججز کی قانونی مہارت اس فیصلے میں شامل ہو اور اس فیصلے کو آئسولیشن میں نہ لیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں جو کل رات کو پی ٹی آئی کے غنڈوں کی جانب سے سپریم کورٹ پہ دھاوا بولا گیا۔ رات کو سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے جس طرح گیٹ پہ چڑھے، جس طرح دیواریں پھلانگنے کی کوششیں کی،
हम इसको आला अदालत पर हमला समझते हैं और हम अपील करते हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से और तमाम इदारों से कि इस तरह के बेहुदा हरकत का फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और उस पार्टी के सरबराह के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए जो अपने वर्करों को मुस्तकिल तौर पर मुश्तअल कर रहा है, मुस्तकिल तौर पर अपने वर्करों को इश्तियाल दिला रहा है। और कल पूरे मुल्क भर में जिस तरह से जो मुजाहरे किए गए, उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई, जो नारे लगाए गए मुल्क के अहम इदारों के ख़िलाफ़, इस सब का सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर नोटिस ले, क्योंकि इमरान खान सिर्फ एक चीज़ पर फोकस कर रहा है, या जजमेंट और डिसीजंस उसके फेवर में हो, वरना वो मुल्क में अनारकी फैलाएगा। इमरान खान का मकसद है कि इस वक्त वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर रखे, इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट को अंडर प्रेशर रखे, इस वक्त वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखे और अंडर प्रेशर रख के सारे फैसले अपने हक में सुनाए, जिस तरह इस वक्त वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराहों पे जिस तरह उसने इल्ज़ामात लगाकर आज दिन तक उसने इल्तवा का शिकार करवाया हुआ है अपना वो फ़ैसला, जिस फैसले के तहत पूरा पीटीआई का रोल आवाम के सामने आया हो जाएगा। फॉरेन फंडिंग केस जो कि इस वक्त इस मुल्क में नहायत ही अहम है। पहले इमरान खान ने उसको इल्तवा कराने के लिए स्टे ऑर्डर्स लिए, डिलेइंग टैक्टिक्स लिए, फिर जब एक हाई कोर्ट का फ़ैसला आया जिसमें जस्टिस कियानी साहब ने कहा कि फौरी तौर पर इसका फ़ैसला सुनाया जाए, फिर उस फैसले के ख़िलाफ़ इमरान खान ने फिर हाई कोर्ट से स्टे लिया और वो चाहता है कि वो फ़ैसला फॉरेन फंडिंग केस का ना आए, और इसीलिए वो इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बना रहा है कि अगर उसको पता है कि 100% वो फैसला उसके खिलाफ आना है, जिसकी रोशनी में जो जमात के मेंबरान हैं वो अपनी जमात के हक में फैसला, अपनी जमात की क़यादत के फैसले के मुताबिक अपनी जमात के हक में फैसला देने के पाबंद हैं। और उसकी बुनियाद ये है, अदालत भी ये उसने नज़ीर ये कायम की है, अदालत ने ये बुनियाद बनाई है कि मेंबरान अपनी जमात के असूल की बुनियाद पे, उसके मैनिफेस्टो की बुनियाद पे, उसकी क़यादत की बुनियाद पे उनको वोट मिलते हैं। लिहाजा वो अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए अपनी जमात की क़यादत के वर्डिक्ट के पाबंद हैं। ये बड़ी हैरान कुन एक बहस है कि आज ये कहा जा रहा है कि पार्लिमानी पार्टी क्या इंतखाब लड़ती है? पार्लिमानी पार्टी इंतखाब लड़ने के बाद जन्म लेती है, वो उससे पहले जन्म नहीं लेती। पहले ओरिजिनली मदर पार्टी होती है, वही होती है असल में जो बुनियादी तौर पे इलेक्शन का मैनिफेस्टो बनाती है, पार्टी खड़ी करती है, कैंपेन करती है, और फिर जो इलेक्शन के अंदर जो लोग जीत के आते हैं वो पार्लिमान में अपने अपने हलकों और जमात को रिप्रेजेंट करते हैं। पार्लिमानी पार्टी का मतलब ये नहीं होता कि पार्लिमानी पार्टी उनको वो सारे इख्तियार दे देती है, लिहाजा इसकी अजीब सी इंटरप्रिटेशन हो रही है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि अब खान साहब तो माजरत नहीं करेंगे, लेकिन उन दोस्तों को जरूर जो पीटीआई के नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरह एक हवा खड़ा किया, कल चौधरी शुजात साहब ने अपनी जमात के मेंबरान को मना किया और खत लिखा डिप्टी स्पीकर साहब को। इसके ऊपर भी एक बड़ी बहस है कि जी वो खत लोगों को नहीं दिया गया, उनको कहा नहीं गया, गलत बात है। उन्होंने बाकायदा उनको इन्फॉर्म किया था कि आपने वोट नहीं देने, लेकिन सवाल यह है कि अगर उनको इन्फॉर्म किया जाता या न किया जाता, दोनों सूरतों में अगर वो कहने के बावजूद वोट अपने क़यादत के फैसले के खिलाफ इस्तेमाल करते तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नजर में या उसकी रोशनी में वो लोग डिसीट होते, उनका वोट काउंट ना होता। यही होना था ना एंड रिजल्ट, और यही हुआ। अब इस पे अदालत में मामला चला गया है। अदालत के अंदर पिछले दिनों से इमरान खान साहब जब से हुकूमत में आए कई तरह के अदालती फैसले आए हैं। वो सेनेट का इलेक्शन है, कौमी असम्बली के अंदर होने वाली कार्रवाइयां हैं, अदरवाइज बहुत सारे सिंध के फैसले हैं, बाकी जगहों के सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ इशूज के ऊपर मुख्तलिफ फैसले आए हैं, जिसके ऊपर मुख्तलिफ आरा रही है, मुतजाद आरा रही है। जिस फैसले की रोशनी में डिप्टी स्पीकर ने यह फैसला दिया, उस फैसले को भी अदालत ने
जिस तरह किया, जो फैसला किया, उसके ऊपर कहा गया, मीडिया के अंदर बाकायदा डिबेट हुई, लीगल फर्टर्निटी ने कहा कि ये कानूनी फैसला नहीं था बल्कि ये तो पंचायत के रंग में, क्यों उस पंचायत की तरह का फैसला आया है। बहरहाल वो एक अदालती फैसला माना गया, बिस्मिल्लाह। अब उसके ऊपर मजीद एक बहस छिड़ गई है और ये देखने की जरूरत है जज साहिबान को भी, हमारी भी बदकिस्मती है, सियासी क्लास की भी बदकिस्मती है कि हम अपने केस, अपने रेजोल्यूशन, अपने मामला जो है बार बार अदालतों में ले जा रहे हैं। पार्लिमान के फैसले, असेंबलियों के फैसले असेंबलियों में होने चाहिए। बाकी सारे इदारे पार्लिमान से जन्म लेते हैं, हमें उन इदारों के पास जाके अपने फैसले, अपने तनाजात के फैसले नहीं कराने चाहिए, बल्कि हमारे फैसले पार्लिमान के अंदर होने चाहिए। लेकिन ये एक रिवाज चल पड़ी है। इंतशार या पाकिस्तान तहरीक इश्ताल, इन्होंने अपने हर कॉल, अपने हर फेल से या तो अफरा तफरी मचाने की कोशिश की है, लोगों को, इदारों को डराने धमकाने की कोशिश की है, इतनी इल्ज़ाम तराशी की है जिसकी मिसाल आपको पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलती। ये वो लोग हैं कि जब इनकी हुकूमत का ख़ात्मा हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में मायूब स्टेटमेंट्स, काबिल मुज़म्मत स्टेटमेंट्स मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के बारे में दे रहे थे, और फिर जब कोई फ़ैसला इनके हक़ में आता है तो फिर वो कहते हैं कि कानून का बोलबाला हो रहा है। मैं समझता हूँ ये नहीं हो सकता कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के केस में उस वक्त के प्रिजाइडिंग ऑफिसर या उस वक्त के जो सेनेट चेयरमैन के इंतखाब को ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, कन्वीन कर रहे थे, मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब, जब 7 वोटों को मुस्तरद करते हैं और मुस्तरद करने के बाद पीटीआई के हिमायत याफ्ता सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने में अपना किरदार अदा करते हैं, तो पीटीआई कहती है कि स्पीकर की रूलिंग है, चेयरमैन की रूलिंग है, इसके ऊपर कुछ नहीं किया जा सकता। ये स्पीकर का इस्तेहकाक है कि वो प्रोसीजर की तशरीह करते हुए, तरीक़ेकार की तशरीह करते हुए अपनी रूलिंग दे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारी पिटिशन पे यही फ़ैसला सादिर फरमाता है। हमें उस फैसले से इख्तलाफ है, लेकिन हमने कोई शर्मनाक बात मुअज़्ज़िज़ अदालतों के बारे में नहीं की। हमने उस फैसले का एहतराम किया और एहतराम करते हुए अपना इख्तलाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया। और मुझे बताया गया है कि महीना 1.5 महीना हो गया है हमारी अपील को सुप्रीम कोर्ट में दायर हुए हुए, लेकिन सुनवाई यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के केस में अभी तक नहीं हुई। ये नहीं हो सकता कि अगर जब आपका डिप्टी स्पीकर गैर आइनी फ़ैसले करता है, गैर कानूनी फ़ैसले करता है और पार्लियामान को यरगमाल बनाने की कोशिश करता है, पूरा पार्लियामानी प्रोसेस को डीरेल करने की कोशिश करता है, तो आप कहते हैं वो उसका इस्तेहकाक है, वो आइन और कानून के मुताबिक एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर कोई दूसरा करता है तो आप कहते हैं नहीं, आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। मैं समझता हूँ अदालतें, इदारे, शख्सियात हमेशा कानून के साथ खड़े होते हैं, और अगर कानून में, आइन में अल्फाज वाज़ेह हों तो मैं समझता हूँ मज़ीद तशरीह की भी ज़रूरत नहीं होती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुअज़्ज़िज़ अदालतों के फ़ैसले कह रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान की अदालतें नहीं, दुनिया भर की अदालतें कहती हैं कि अगर कानून के अल्फाज, आइन के अल्फाज वाज़ेह हैं
تو اس کی تشریح کی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ آرٹیکل 63A کا مطالعہ کرتے ہیں تو آرٹیکل 63A میں لفظ استعمال کیا گیا ہے پارٹی ہیڈ. وہاں پر کوئی لفظ پارلیمانی پارٹی کا استعمال نہیں کیا گیا ہے. لفظ استعمال ہوا ہے پارٹی ہیڈ. ڈائریکشن کون دے گا؟ پارٹی ہیڈ. الیکشن کمیشن کو کون مطلع کرے گا؟ پارٹی ہیڈ. کہیں پہ پارلیمانی پارٹی کا ذکر نہیں ہے. اور پھر 18ویں ترمیم میں آئین ساز اسمبلی نے جب 63A کو ایڈ کر رہی تھی تو پارٹی ہیڈ کون ہے اس کی تشریح بھی کر دی گئی. اگر آپ 63A پڑھیں تو 63A کے فوراً بعد ایک ایکسپلینیشن کا کلوز ہے اور وہ ایکسپلینیشن کا کلوز کہتا ہے پارٹی ہیڈ وہ ہے جس کو پارٹی ڈکلیئر کر دیں. پارٹی کہاں رجسٹر ہوتی ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹر ہوتی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ رجسٹرڈ ہے. اور اگر آپ اس کے کاغذات کا مطالعہ کریں تو چودھری شجاعت حسین صاحب PML کے صدر ہیں یعنی کہ پارٹی ہیڈ ہیں. تو ان الفاظ کی موجودگی میں، اس ڈکلیریشن کی موجودگی میں یہ کیسے الزام تراشی کی جا سکتی ہے اور کیسے ڈپٹی اسپیکر کے اس فیصلے کو قاسم سوری کے فیصلے کے ساتھ کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ قاسم سوری صاحب نے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے.